آج ناموس رسالت کا مسئلہ ہے تو لوگ ناموس رسالت کے معاملے میں بولنے کے لیے تیار نہیں. ایک گستاخ آسیہ ملعونہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکستان میں گستاخی کی جون 2009 میں، تو پورا عالم کفر اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا. اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے شوہر کے اکاؤنٹ میں لاکھوں ڈالر جمع ہو گئے. یورپ میں جگہ جگہ اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، اس کے لیے بڑے بڑے بورڈ آویزہ ہو گئے. کتنا افسوس ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے تو پورا کفر اسے اپنا ہیرو سمجھتا ہے، اور اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرے تو ہمارے مسلمان اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری 5 سال جیل میں رہے، پھر آپ کو شہید کر دیا گیا. ان 5 سالوں میں کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے غازی صاحب کا نام بھی نہیں لیا، دعا تک نہیں کی. آج دیکھیں غازی تنویر قادری، انہوں نے انگلینڈ میں گستاخ کو قتل کیا. یہ گستاخ بھی تھا، اس کے علاوہ انگلینڈ کے قوانین کا مجرم بھی تھا، بہت برا شخص تھا. لیکن جب اس نے گستاخی کی تو انگلینڈ کی گورنمنٹ نے اسے ایک ایسا انعام دیا جس کی مالیت پاکستانی مالیت میں 2016 کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی کرنسی میں اس کی مالیت 20 کروڑ روپے بنتی ہے. یعنی اسے ایک اعزاز سے نواز دیا کہ چونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے. اور غازی تنویر قادری دامت برکاتہم العالیہ کا نام لینے کے لیے لوگ تیار نہیں. انگلینڈ کے بعض مولویوں نے غازی صاحب کے خلاف فتوے لکھے صرف دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر. یہ یہودیوں کا طریقہ اگر مسلمانوں میں آ جائے اور ہم دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر حق کو چھپائیں اور باطل کا ساتھ دیں تو پھر بربادی اور تباہی ہے. Today, when the matter of the honor of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is at stake, people are not ready to speak regarding it. A blasphemer who committed blasphemy against Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Pakistan, the entire world of disbelief stood in her support. Large amounts were collected for her and her city and her family. Hundreds of thousands of dollars were gathered. In Europe, she was presented as a hero in many places, and large banners were displayed for her. How unfortunate it is that if someone commits blasphemy against Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the disbelievers consider that person their hero. But if someone defends the honor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, our own Muslims are not ready to support them. This is the case with other blasphemers as well, where they receive the support of the governments and the support of many people. Whereas other individuals who defend the honor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and even remain in prison for many years for defending the honor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and then become martyrs, many people do not even support them, nor do they even make supplication for them. To hide the truth is the way of the Jews. If this comes into Muslims today, that we hide the truth for the sake of worldly gain and we support falsehood, then there will be destruction and ruin for us. May Allah subhanahu wa ta'ala help us always to speak the truth. Ameen. آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ. حق کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 2649، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کو وہ جانتا ہو، پھر اس کو وہ چھپائے یعنی نہ بتائے، تو قیامت کے دن اس شخص کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک عالم دین سے پوچھے
کہ بتائیے غازی تنویر قادری نے جو کام کیا صحیح کیا؟ اور وہ آئیں بائیں شائیں کرے، گول مول باتیں کرے، تو کیا یہ حق کو چھپانا نہیں ہے؟ ناموس سے رسالت کے مسئلے میں جب وہ انگلینڈ کا یا امریکہ کا ویزا لینے جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ بتائیے ممتاز حسین قادری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور اس وقت وہ انگلینڈ کا ویزا، امریکہ اور کینیڈا کا ویزا لینے کے لیے انسان گول مول باتیں کرے، تو اس پر انتہائی افسوس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. And do not mix the truth with falsehood, and do not knowingly conceal the truth. Concealing the truth is a very great crime. It is narrated in Tirmidhi Sharif, hadith number 2649, from Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, whoever is asked about knowledge which he knows, then he conceals it and does not tell it, on the day of judgment he will be bridled with a bridle of fire. Now if someone asks a religious scholar whether the action of people who defended the honor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was correct, and he gives unclear answers, is this not concealing the truth? We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us the ability to remain firm upon the truth. Ameen. آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تعالی نماز قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قائم کرنے کی یہ معنی ہے کہ ہمیشہ پڑھو، ظاہری اور باطنی آداب بجا لا کر پڑھو، اور دوسروں کو نماز کا درس دو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، and establish the prayer. وَآتُوا الزَّكَاةَ، and give zakah. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، and bow with those who bow. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to establish prayer. To establish it means to perform it regularly, fulfilling both its outward and inward etiquettes, and to teach others about prayer. And bow with those who bow, this means to perform namaz, to perform prayer in jama'ah, in congregation. ترمذی شریف کتاب الصلاح میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، جو کوئی 40 دن تک نماز جماعت کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو، یعنی پہلی رکعت اس کی فوت نہ ہو۔ اگر پہلی رکعت میں کوئی رکوع بھی پالے تو علماء کہتے ہیں تکبیر اولا اسے مل جائے گی۔ ویسے تکبیر اولا کی جو تعریف ہے وہ تو یہ ہے کہ امام کہے اللہ اکبر اور یہ اس کے ساتھ فوراً شامل ہو جائے، لیکن علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر پہلی رکعت میں رکوع میں بھی شامل ہو جائے، چاروں رکعتیں مل جائیں، فجر کی دونوں رکعتیں مل جائیں، تو تکبیر اولا مل گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 40 دن نماز جماعت سے ادا کرے اس طرح کہ تکبیر اولا وہ پالے، کتب لہو براءتان، تو اسے 2 براءتیں، 2 نجات حاصل ہوتی ہیں، براءت من النار و براءت من النفاق، جہنم سے برات اور نفاق سے برات، یعنی ایسا شخص جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے اور نفاق سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ It is narrated in Tirmidhi Sharif from Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, whoever offers prayer for 40 days in congregation, catching the first takbir, he is granted 2 freedoms, freedom from the hellfire and freedom from hypocrisy.
Now, what does it mean by catching the first takbir? This means that he does not miss the first rak'ah. If one even catches the ruku of the first rak'ah, scholars say he has attained the first takbir. Although the strict definition of the first takbir is to join immediately when the Imam says Allahu Akbar. However, scholars explain that if one joins in the first rak'ah and catches the ruku, it is counted.